ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خندق کا دن ہے تو ہم خندق کھود رہے تھے، تو جب خندق کھود رہے تھے تو فَأُوْرِدَتْ قُدِيَةٌ شَدِيدَةٌ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، تو وہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ نبی علیہ السلام دور سے ملاحظہ فرما رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے، ان صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، تو یہ فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کی هذه قدیۃ اُرِدَتْ فی الخندق، حضور یہ ایک بڑی چٹان ہے اور یہ خندق میں آڑے آ گئی ہے، یہ اب نیچے جانے ہی نہیں دے رہی، نیچے اور کھدائی نہیں ہو رہی۔ فقال انا نازل، فرمایا جاؤ میں آ رہا ہوں، ضرور میں جاؤ تو میں آ رہا ہوں، انا نازل، میں آ رہا ہوں، میں اترتا ہوں، میں نیچے اتر۔ نبی علیہ السلام آیت تشریف ثم قام، تو فرماتے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام جب اٹھے اور جب آپ نیچے اترنے لگے تو جسم مبارک سے کپڑا سرکا، میں کیا دیکھنا ہوں فَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بطن مبارک پتھر سے بندھا ہوا ہے، پتھر سے بندھا ہوا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام اتنے بھوکے ہوئے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ آج مجھے آپ کو دین کے لیے ذرا سی بات، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہم دین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنا کپڑا ہٹایا تو سینے پہ پتھر بندھے ہوئے تھے کہ جسم کہیں آپس میں انتڑیاں مل نہ جائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے جسم اتھر سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، حضور نے 2 پتھر باندھے۔ نبی علیہ السلام جب اترے، جناب جابر فرماتے ہیں فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمِعْوَلَ، میول کہتے ہیں کھدال کو جس سے چیز کو توڑتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وہ میول کہا کہ مجھے دے دو۔ فَضَرَبَ فَعَادَ قَسِيمًا، حضور نے یوں ٹھوکر لگائی، لوگوں نے تو دیکھا تھا جناب موسیٰ کی ٹھوکر کو، انہوں نے دیکھا رسول اللہ کی کھدال کو، فرماتے ہیں لگی تو وہ پتھر یوں بہا جیسے پانی بہتا ہے، ایسے وہ بہہ گیا، یعنی جس طرح کسی چیز لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، یہ پتھر یوں پگھل گیا، یعنی ایسے بہہ گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے جب دیکھا تو جناب جابر فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اِذن لی الی البیت، حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذرا گھر سے چکر لگاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی، میں دوڑا گھر آیا۔ فقلت لامرأتی، میں نے اپنی زوجہ کو کہا رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما کان فی ذلک صبر، آپ عرض کرتے ہیں اے میری زوجہ آج میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایسے دیکھا ہے کہ میرے اندر اب صبر کی گنجائش نہیں ہے، میرے آقا کے جسم اتھر پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ فَإِنَّكِ شَيْءٌ، مجھے سچ بتانا ہے گھر میں کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی؟ کہ جناب جابر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں حضور نے پتھر باندھا ہوا ہے، گھر میں کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی؟ قالت عندی شعیر وعناق، انہوں نے کہا پڑی تو کوئی نہیں ہوئی، وہ جو ابھی آئی ہے تھوڑی سی، اور ایک بکری کا بچہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ بالکل چھوٹا سا ہے، ایک بکری، یہ 2 ہی ہے۔ تو جناب جابر کہنے لگے کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ میں وہ بکری کا بچہ ذبح کر دیتا ہوں اور تو جو کو پیس لے ذرا جلدی۔ تو انہوں نے وہ ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد بیوی نے وہ جو کا آٹا بنا لیا، تو کہتے ہیں میں دوڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فَقُلْتُ طُعَيْمٌ لِي، یہ طعیم تصغیر ہے، اور تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو منیمائز کر دیں، بہت منیمائز۔ وہ جا کے کرنے لگے حضور تھوڑی جی کھانی میرے کو لے آوے، تھوڑی سی کھانی میرے پاس، یعنی کھانا بھی نہیں، تھوڑی سی کھانی ہے حضور میرے پاس۔ حضور آپ اگر چاہیں تو گھر تشریف لے آئے، تو آنا ہے تو کم انتا و رجل او رجلان، تو آپ کے ساتھ ایک بندہ یا بڑی بھی ہو تو 2 بندے آنے چاہیے۔ جناب جابر نے یہ عرض کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم ہوا، بتاؤ تو صحیح کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اتنا ہے، ایک وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو میں نے وہ ذبح کر دیا، تھوڑے سے جو تھے میری بیگم نے وہ سارے
پیس دیے آٹا بن گیا ہے، تو یہ ہے سارا کچھ اتنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر قصیر طیب، ہے بھی بڑا تو بڑا عمدہ لگتا ہے، آج تو تم نے کھانا بنایا ہے۔ جناب جابر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو حضور تبسم فرما رہے تھے اور ساتھ فرماتے تھے یا اہل خندق تعالوا معی الی بیت الجابر، اہل خندق اٹھو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ فرماتے ہیں انصار بھی اور وہ مہاجرین بھی سارے اکٹھے ہو گئے اور حضور کے پیچھے میں آگے آگے دوڑا دوڑا گھر پہنچا اور جا کے میں نے اپنی زوجہ کو کہا زوجہ وہ تو سارے آ گئے، تو میری زوجہ بھی میری زوجہ تھی، اس نے کہا حل سألک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضور نے تو اس سے کوئی بات اور بھی کی ہے وہ بھی بتا۔ کہاں ایک بات کی ہے، فرمایا وہ کیا کیا؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنزع البرمۃ ولا الخبز من التنور حتی آتی، اے جابر جا کے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دے اور روٹیوں کا آٹا اور روٹی لگانی شروع کر دو، جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا بھی نہیں اتارنی، روٹی بھی نہیں نکالنی۔ تو جناب جابر کی زوجہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے تبسم کیا، انہوں نے کہا جابر پھر پریشان کیوں ہوتا ہے، آنے والا جانے اور کھلانے والا خود ہی جانے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام اب ایثار کی بات عرض کرنے لگا، مصطفیٰ کریم نے خود پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنے لعاب کی برکت عطا فرمائی، دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا جابر لاؤ، ہنڈیا سے خود ڈالتے، روٹی بھی منگواتے اور خود نہیں اپنے غلاموں کو کھلاتے جاتے۔ وہ دنائے سبل ختم و رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، حضور علیہ السلام حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور، آپ فرماتے حضور آپ کھاؤ جناب آپ کھاؤ، سارے جب کھا چکے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود بھی اسے تناول کیا اور تناول کرنے کے بعد فرمایا جابر یہ تو سارا ویسے کا ویسا ہے، اب جسے چاہتے ہو بطور ہدیہ بھی پیش کر دو۔